یہ آدمی گاؤں کا آدمی تھا، وہ ندی پار کر کے کشتی میں چڑھ کے آتا تھا، جاتا تھا آتا تھا، وہ اس پار اس پار کرتے رہتا تھا، کام سے جاتا تھا، کام چلے آتا. تو یہ حضرت نے کہا نہیں کوئی بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے گا، وہ کام کامیاب ہو جائے گا، اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو دیہات کا رہنے والا تھا بیچارہ، سمجھ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی کام کرو. بہت اچھا. ایک دن ندی کے کنارے آیا، دیکھا کشتی نہیں. کیا نہیں ہے؟ کشتی نہیں ہے، ناؤ نہیں ہے. بولا اچھا کوئی بات نہیں. گمچھا بچھایا. بھائی کیا بچھایا بولو؟ گمچھا بچھایا، گمچھا میں بیٹھ گیا، بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پار ہو گیا. بولا ارے واہ، یہ تو بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اب تو نووں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیا عمل، کیا یقین انہوں نے کیا اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک روز دیکھتے کیا ہے کہ وہی مولوی صاحب جنہوں نے خطاب کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کوئی بھی کام کرو بس اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے، انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. دیکھتے ندی کے کنارے کھڑے حضرت نے ندی کے کنارے کھڑے ہیں تو دیکھیں کشتی تو ہے ہی نہیں ہے. اب وہی آدمی آ گیا، وہ بولا کہ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بولا بہت اچھا بابو. تم کیسے؟ بولا ہم بھی اچھے ہیں. تو بولے حضرت یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بولا بابو ندی کے اس پار جانا ہے، کشتی ہے یہ نہیں ہے اس لیے پریشان ہے. بولا اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، بسم اللہ پڑھیے ندی پار کر لیجیے. بولا کہ تم ڈبانا چاہتا ہے کیا ہم کو؟ تم ہم کو ڈبانا چاہتا ہے؟ بولا حضرت ڈبانے والی بات نہیں ہے، آپ نے ایک روز تقریر کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتائی تھی. بولا ہاں میں نے بتائی تھی. بولا اللہ اسی پر تو میں عمل کر کے ندی پار کرتا ہوں. بولا کیسے؟ بولا آئیے میرے ساتھ آئیے. گمچھا بچھایا، قربان جاؤ، گمچھا بچھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مولوی صاحب کو بھی پار کر دیا، اپنے بھی پار ہو گیا.